السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زارا خالد اور آپ کو ایس ٹی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلائمیٹ چینج، جسے ہم موسمیاتی تبدیلی بھی کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے دیسی پرسپیکٹو آف کلائمیٹ چینج فرام انٹرس ٹو شرم الشیخ۔ میں نے بہت زیادہ سنا ہے انڈین پرسپیکٹو ہوتا ہے اور امریکن پرسپیکٹو ہوتا ہے، بٹ یہ دیسی پرسپیکٹو کیا ہے یہ ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں پوچھیں گے ڈاکٹر عادل نجم سے، جو کہ وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں لمس یونیورسٹی کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلائمیٹ ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ پبلک ٹاک کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ ہمیں بار بار یاد دہانی بھی کرائی ہوئی ہے کہ کلائمیٹ چینج از اے تھریٹ ملٹی پلائر۔ تو میں عادل نجم صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ تجویز کیا دیسی پرسپیکٹو، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان اس سال ہمیں 75 ایئرز ہو گئے ہیں، ہم آزادی منا رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا دیسی پرسپیکٹو سیم ہے، چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور کتنا چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ جبکہ ابھی ہم COP27 کی طرف جا رہے ہیں، ہم انڈس کی سائڈ پہ جہاں پہ بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہوئی ہیں، اور سولوشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ شرم الشیخ میں ہے۔ تو اس سال آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ذرا، اینڈ تھینک یو فار پکنگ آن دس۔ میں نے جب اس کا ٹاپک کا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آج جو ہماری ٹاک ہے اس پہ کیا ٹاپک رکھوں، تو میں نے دیسی اس لیے لکھا تھا کہ جب ہم پاکستانی پرسپیکٹو کہتے ہیں، جو عموماً کہتے ہیں کہ پاکستانی پرسپیکٹو ہے، میں نے بھی کئی ٹاکس دیے ہیں، کچھ لکھے بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گلوبل ایشو ہے، اس میں پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اتنا بڑا ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنے موسم ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ وہ ہے، لیکن اس کو گلوبل اس میں ڈال رہے ہیں۔ دیسی کہنے کا ایک مقصد یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ شاید پیپل ول بی انٹریگڈ جسٹ لائک یو آر، لیکن میرے خیال میں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک آف اٹ ایز ہمارا اپنا مسئلہ۔ ابھی تک ہم میرے خیال میں اس کو ایک عالمی مسئلے کے طور پہ کہ یہ کسی اور سے کہیں اور سے ایک مسئلہ آیا، اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن جو ایک عالمی نقطۂ نظر ہے اس کو دیکھنے کا، اسی نقطۂ نظر سے ہم بھی دیکھیں گے۔ And in some ways آپ جیسے لوگ، میرے سارے دوست، ہم لوگ پچھلے 20-25 سال سے ڈھنڈورا یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار اس کو عالمی پرسپیکٹو میں دیکھو۔ اب in some ways I am saying کہ یار ضرور دیکھو، لیکن اپنے دیسی پرسپیکٹو سے بھی دیکھو۔ اور دیسی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا صرف یہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی پہ ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کا کیا اثر پڑتا ہے۔ عموماً جب میرے جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا میں یہ ہوگا، 2070 میں یہ ہو جائے گا، 2080 میں یہ ہو جائے گا، اس ملک نے یہ کیا، اس ملک نے وہ کیا، اور ان کے نقصان ہم بھگت رہے ہیں، میں اس سے کوئی نہیں ڈینائی کر رہا، لیکن اس سیلاب نے اگر ہمیں کچھ سکھایا ہے، اور اس سے پہلے ہی ہمیں سیکھ جانا چاہیے تھا، اگر لاہور کی ہر سال کی اسموگ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، اگر کراچی کی ہر سال کی ہیٹ ویو نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، اگر تھر کی ہر سال کی ڈراؤٹ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، اگر سوات کے ہر سال کے فلڈ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، تو وہ یہ سکھایا ہے کہ پیدا جس مرضی نے کیا ہو، بھگت پاکستانی رہے۔ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا اس کا ٹاک کا نام رکھوں کہ ہاؤ ٹو لک ایٹ کلائمیٹ ایز اے پاکستانی۔ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں باہر رہتا ہوں، میں نے کہا کوئی یہ نہیں کہ تو کون ہمیں بتانے والا، تو میں کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا، گزارش صرف یہ ہے کہ ہمیں ایز پاکستانی اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ شرم الشیخ میں جا کے جو ہم نے بات کرنی ہے، دوسروں پہ جو دباؤ ڈالنا ہے کہ یار کرتے تو ہم بھگتتے ہم ہیں، امیشن تمہاری، ڈوب ہمارا کسان رہا ہے۔ ایک آخری جملہ صرف اگر میں پش بیک کر سکوں، میرے خیال میں شرم الشیخ میں کوئی سولوشن نہیں ہے، سولوشن ہے تو ادھر ہی ہے۔ مجھے تو نہیں یقین پچھلے 27 میٹنگ سے یا پچھلے 30 سال یا کسی اور ایشو سے کہ ہماری مزری یا دوسرے ممالک کی مزری دیکھ کے باقی ملک کہیں گے ہو یار بڑا برا ہوا، یہ لو مدد کرتے ہیں، اور ہمیں ٹھیک ہے اینجلینا جولی ویری نائس، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرح سے ایک ریزسٹنس ہے، اور وہ ریزسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن مسائل بھی دنیا میں بڑے ہیں نا، ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، کلائمیٹ چینج صرف یہاں تو نہیں آ رہی، پوری دنیا میں آ رہی ہے۔ سو دیٹ از دا ویک اپ کال کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ سولوشنز آر ان شرم الشیخ۔ سولوشن آپ کو بہاولپور سے ہی ملے گا، سولوشن آپ کو برے والے سے ہی ملے گا۔
تو دیٹ از مائی دیسی پرسپیکٹو. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سولوشن نہیں ملے گا، لیکن تو پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ جو فنڈس ہیں یا کلائمیٹ جسٹس کی ہم بات کریں، وہ ہمیں ود ان دا پاکستان رہتے ہوئے اپنے دیسی پرسپیکٹو میں چھوٹے سے بھاولپور کے شہر میں کس طرح ملے گا؟ دو مختلف چیزیں. سولوشن نہ ملنے کا مے بی آئی ایم پیسمسٹک. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کاپ ہے، مسئلہ یہ کہ 27ویں ہے، میں پہلی سے اٹینڈ کر رہا ہوں، اب میں تنگ آ گیا ہوں. کتنی بار جائیں گے، کتنی بار ہاتھ پھیلائیں گے، کتنی بار بتائیں گے، کتنی بار وہی منہ اٹھا کے آ جائیں گے کہ ہاں جی اس بار کچھ کریں گے. پیرس نے کیا کہا، ہاں جی اس بار کچھ کریں گے. کوپن ہیگن نے کیا کہا، ہاں جی کوشش کریں گے. کویوٹو نے کیا کہا، ہاں جی کوشش کریں گے. نہیں ہوئی نا. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اپنا جو ہمارا مدعا ہے نہ بیان کریں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات نہ کریں، اور زور سے کریں. میں کہتا ہوں اور زور سے کریں. لاس اینڈ ڈیمیج کی بات اور زور سے کریں. اس کو ڈیمانڈ کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن ڈیمانڈ کر کے انتظار کرنا کہ کیونکہ میں نے مانگ لیا اب جب تک کچھ ہوگا نہیں تو میں کچھ نہیں کروں گا، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے نقصان ہمیں اپنا ہوگا. رائٹ. سو آئی تھنک اس فورم کو دیٹ از واٹ آئی مین کہ ہمیں ایک دیسی پرسپیکٹو سے جانا چاہیے. بدتمیزی کی بات میں نہیں کر رہا، غصے کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہم عموماً ان میٹنگز پہ گئے ہیں ایز ٹیکرز کہ ہم جائیں گے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے، اور پھر وہ ایجنڈا لا کے ہم جو ہے نا اس کو ہم پھر یہاں پروپیگیٹ کریں گے لوگوں کے. یار تو سولر لگا لے، یار تو جو ہے نا وہ لے لے گاڑی جو ہے وہ ہائیبرڈ لے لے، آپ جو ہے نا 4 درخت لگا لیں. یہ ساری باتیں کریں یار. لیکن ہم نے ان کو ان میٹنگز کا آئی تھنک دا بگر ایشو شوڈ بی وی شوڈ پش دیم کہ تم اپنی حرکتیں سیدھی کرو. مجھے فرینکلی امریکہ سے اب مدد نہیں چاہیے. اگر بیسٹ تھنگ امریکہ، میں امریکہ کو مثال لے رہا ہوں یا یورپ لے لیں آپ، یا جو بڑے ایمیشن والے ملک ہیں یا چین بھی، دا بیسٹ تھنگ دے کین ڈو فار اس از ناٹ کہ وہ ہمیں مدد دیں. بیسٹ تھنگ دے کین ڈو فار اس از کہ اپنی ایمیشن کم کریں، بجائے ہمیں سکھانے کے کہ تم لگا لو سولر، ہم تو نہیں لگا سکتے، تم اپنی کام کر دو، وہ میں ضرور خود کر لوں گا. ہمیں یہ مانگنا ہے کہ یار تم نے جو پرومس کیا تھا کتنے گیا، مجھے ذرا دکھاؤ نا وہ 100 بلین کدھر ہے، ذرا مجھے بتائیں وہ 1.5 آپ کرتے پھرتے تھے کدھر ہے. نہیں ہوا نا. سو جس غصے کی آپ کو میری آواز میں نظر آ رہی ہے، آئی تھنک تھوڑا بہت غصہ ہے وہ دکھا دینا چاہیے. غصہ نہیں، پیشن. رائٹ. اب سولوشن بھاولپور سے نکلے گا، سولوشن برے والا سے نکلے گا، اور سولوشن حیدرآباد سے نکلے گا، سولوشن لاہور سے نکلے گا، سولوشن کراچی سے نکلے گا. اور سولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ، مطلب وہ انوائرمنٹل جسٹس، لاس اینڈ ڈیمیج کی بات نہ کریں، وہ کریں، ان پہ پش کریں کہ تم اپنی میٹیگیشن کم کرو. لیکن انوائرمنٹل جسٹس ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا. بالکل. آپ اور میں، ہمارا بھی آپس کا مسئلہ ہے. جس نے سیلاب کی تباہی دیکھی ہے اس کی ایمیشن 0 ہے، میری ایمیشن تو 0 نہیں ہے، آپ کی ایمیشن تو 0 نہیں ہے. ہمیں اپنا گھر بھی تو انیکٹ کرنا نا، ہمیں اپنی بھی تو تیاری کرنی ہے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے تو یا انتظار کر لیں کہ کسی اور نے کیا تھا وہ آ کے مدد کرے گا طوفان کے بعد، یا اسمارٹ تھنگ از کہ پہلے سے بہتر ڈیولپمنٹ کر لیں. اینڈ دیٹ از ویئر آئی تھنک ہمارے پاس حل ہے، وہ آپ کے ادارے کے نام میں ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. رائٹ. اس کا یہ نہیں ہے، دیٹ ڈز ناٹ absolve anyone of environmental justice, but that says کہ ہم تو تیار ہو جائیں جو ہم سائنس بتا رہی ہے کہ کیا ہونے والا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عادل آپ. اور میں پڑھ رہی تھی کہ چائنا اور امریکہ سب سے اوپر ہے کاربن ایمیشنز میں، اور پاکستان صرف 0.4% ہے. اور پھر بھی ہم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے، وہ پورے نہیں ہوتے. اور ظاہر بات ہے ان سب چیزوں کو ہم ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ جتنے 75 ایئرس ہو گئے ہیں، جتنے ہم نے فلڈس اور باقی سیلاب، زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھی، وہ ہم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پاس جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. نہیں، ہاتھ ضرور پھیلائیں، ہاتھ بھی پھیلائیں اور موقع بھی دکھائیں اور بات بھی کریں. صرف اس امید پہ پھر بیٹھ نہ جائیں کہ اب میں نے کہہ دیا تو اب میں انتظار کرتا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ کس طرح کا جو ہے وہ گورننس میں جو پاکستان کی کس طرح رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. سو آئی ہوپ انٹرنیشنل والا جو ہے یہ بائنری نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یار اچھا ان کو چھوڑ دو، میں صرف یہ کہتا ہوں ان کے بھروسے پہ نہ رہو. یہ ہر غریب آدمی جانتا ہے کہ اور نہ ہی صرف وکٹم ہوڈ کھیلو
کہ ہائے ہائے مرے گئے لٹے گئے سیلاب آ گیا. سیلاب آپ کے پاس 5,000 سال سے آ رہا ہے. یہ والا فرق آیا کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئے گا, اور بھی آئیں گے. پرابلم یہ ہے کہ دی مارکیٹ فار وکٹم ہوڈ از بیکمنگ ویری کراؤڈیڈ. صرف ہم نہیں ہیں جہاں کلائمیٹ چینج آئی ہے نا, آسٹریلیا میں فائرز آئی ہیں, آپ کے لیٹن امریکہ میں, آپ کے افریقہ میں, آپ کے یورپ میں, آپ کے امریکہ میں خود. تو جب اتنی تباہی ہر جگہ ہوگی تو یہ وہ جو ریلیف والا ماڈل ہے نا, یا جو ڈیزاسٹر والا ماڈل ہے کہ ایک ناگہانی آفت آ گئی کبھی کبھی تو ساری دنیا نے کہا ہم مدد کر دیتے ہیں. جب کلائمیٹ چینج کی جگہ سے یہ آفتیں ہر جگہ آئیں گی تو آپ کس کس کی مدد کریں گے؟ سو دی ایپیٹائٹ فار ریلیف از لو اینڈ دا مارکیٹ فار ڈیزاسٹر از لارج. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ناٹ کہ ان کا ایجنڈا ہم نے پیرس کو کس طرح فل کرنا. مجھے نہیں فکر پیرس کا کیا ہوتا ہے, مجھے ویسے ہی پیرس کو نہیں خاص پسند تھا. آئی تھنک پیرس نے کوئی ایسی اس میں صرف یہ کہ وعدے ہاں جی کچھ کریں گے, اس کی کوئی وہ لیگل ویلیو جو ہے ایز سچ اتنی زیادہ نہیں تھی. اٹ واز اے سائن آف ہوپ, لیکن امید پہ تو ہم نے دیکھ لیا نا دنیا نہیں چلی. بٹ اینی ہاؤ, سو وی آر ایشو جو میں دیسی کی بات کر رہا ہوں از ناٹ کہ ہم گلوبل ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں. اگر آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں, اگر آپ ایک انوائرمنٹل ادارہ ہے, آپ کا کام یور فرسٹ پرائرٹی وہ بھی ضرور کریں, لیکن یور فرسٹ پرائرٹی شوڈ ناٹ بی امپلیمنٹنگ دا گلوبل انوائرمنٹل ایجنڈا. اٹ شوڈ بی آرٹیکولیٹنگ, کیمپیننگ, امپلیمنٹنگ دا دیسی انوائرمنٹل ایجنڈا. اور وہ مل کے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں نا کہ کیا ہے. وہ لاہور کی اسماگ ہے, وہ کراچی کی ہیٹ ہے, رائٹ, وہ تھر کی ڈراؤٹ ہے, وہ سوات کے فلڈ ہیں, رائٹ. اینڈ دیٹ از واٹ آئی سے کہ وہاں وہ بات آتی ہے جو آپ نے بڑی پولائٹلی کہہ دی ہے لیکن بڑی سخت بات کی اور بالکل سچی بات کی, کہ اگر دوسروں نے ہمارے سے وعدے اپنے پورے نہیں کیے تو آپ اور میں بیٹھ کے ذرا یہ بھی فیصلہ کر لیں گے ہم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے. ہم نے جو دنیا کے ساتھ وعدے کیے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے, نہیں کیے. لیکن مجھے جو زیادہ فکر ہے ہم نے جو اپنے آپ سے وعدے کیے, اپنے پاکستانیوں سے وعدے کیے, وہ پورے کیے کہ نہیں کیے. 2010 میں بھی فلڈ آیا تھا, اس میں بھی بڑے وعدے کیے تھے ہم نے, پورے کیے نہیں کیے, رائٹ. اینڈ دیٹ از واٹ وی سو کہ یس یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا ہے, لیکن ہر ایک آپ کو بتائے گا کہ اس کے باوجود اس سے جتنی تباہی ہوئی ہے اس میں اثر ہے ان وعدوں کا جو ہم نے اپنے آپ سے وعدے پورے نہیں کیے, جس کو ہم موٹے موٹے لفظوں میں کہتے ہیں گورننس, رائٹ. وہ جو ہوٹل جس کی تصویریں نظر آتی ہیں سوات میں بہ گیا, وہ پچھلی فلڈ میں بھی تھا یار, وہ پھر سے بن گیا, رائٹ. اس کا تعلق امریکہ کی ایمیشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو ہماری گورننس سے ہے, اس کا تعلق تو وہ انسٹاگرام کی تصویریں جو آپ اور میں جا کے اس خوبصورت ہوٹل میں لیتے تھے اس سے بھی ہے. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو دیسی ایجنڈا ہے وہ باقی دنیا سے بھی مشکل سوال پوچھے گا اور خود سے بھی مشکل سوال پوچھے گا. جی بالکل ٹھیک کہا, یہ مسئلہ بھی ہمارا ہے اور ہم ہی اس کو سالو کریں گے, اور یہ ہم سے بہتر کوئی اور دوسرا باہر آ کر ہمیں نہیں بتائے گا کہ اس کے یہ سولوشنس ہیں. میں یہ بالکل مطلب اس طرح کہتی ہوں کہ ہمارے پاس پالیسیز بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ واقعی میں کیمپیننگ اور امپلیمنٹیشن کی, جس کی آپ نے ابھی بات کی ہے. میں آخری سوال کی طرف ابھی جاؤں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لائک ہمیں پتہ ہے, ابھی آپ نے بات کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی, ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کس طرح اپنا دیسی پرسپیکٹو ڈال کر لائک ہم اپنا روڈ بنا سکتے ہیں. اٹ وڈ ناٹ بی اے روڈ ٹو شرم الشیخ, now I would like to say to road to Bhavalpur and then to Sharm el Sheikh. So ہم اس کو آپ کیا جو ہے ہمیں لائک اس کا وے فارورڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس روڈ کا بہت سارا حصہ ہے شرم الشیخ کا, رائٹ. تو وہی میں کر رہا ہوں, یہ ایدر اور نہیں ہے کہ ادھر کرو گے تو ادھر نہیں کرو گے, ادھر کرو گے تو ادھر نہیں کرو گے. میں کہہ رہا ہوں ادھر بھی کرو, ادھر جو مرضی کرو, پر ادھر کو نہ بھولو. اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی شیپ کیا ہوگی, میرے خیال میں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایمیشن تو اتنی چھوٹی ہے, رائٹ. یہ جو ہم پہ پریشر آتا رہتا ہے نا, تم لوگ میٹیگیشن کرو, ہم تو نہیں کر سکتے, امریکہ میں بڑی مشکل ہے, لیکن تم لوگ کر لو, تم اپنی اس پالیسی میں ڈال دو. یار کہاں سے ڈالیں, ہم پانی ڈال نہیں سکتے نلکے سے, تو ہم دنیا کی ایمیشن ٹھیک کریں گے؟ بجلی ہماری آتی نہیں جب ہم آن کرتے ہیں, اور ہم لے لیں ٹھیکہ دنیا کی میٹیگیشن کا. سو یس, میٹیگیٹ نہ کر سکتے ہیں, ضرور کریں. جو ہماری فیوچر گروتھ ہے اس کی کاربن فٹ پرنٹ کو کم کریں, لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اڈیپٹیشن پہ ہونا چاہیے, گیون کہ ہم کہاں ہیں کلائمیٹ چینج میں.
اڈیپٹیشن کا مطلب ہے امپیکٹس کی تیاری. جو چیزیں میں نے کہی, ہیٹ, فلڈ, ڈراؤٹ وغیرہ, رائٹ, اس کا دا ریزن آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ از کہ اس کا تعلق پھر آپ کے ادارے کے نام سے. گڈ اڈیپٹیشن از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, رائٹ, اور اس کا پھر بہاولپور سے تعلق یہ جاتا ہے کہ اگر آپ شو می اے گڈ اڈیپٹیشن پروجیکٹ اینڈ آئی ول شو یو اے گڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. کہ اگر کلائمیٹ نہیں بھی ہوتی, دیکھیں نا, آپ کراچی میں درخت لگا لیتے ہیں فار ایز اڈیپٹیشن میزرز, ناٹ اونلی کہ اس کو کاربن لینے کے لیے, آپ ہیٹ کی اڈیپٹیشن کر رہے ہیں, رائٹ, یا آپ بہتر پانی جو ہے, پانی کی انڈس جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں ایز اے سورس آف واٹر. اگر کلائمیٹ چینج ہو یا نہ ہو, اس کا تو ڈیولپمنٹ فائدہ ہے. لیٹ سے کہ ہم نے وہ کیا اور کل پتہ لگا یار یہ سب ڈھونگ تھا, کلائمیٹ چینج کوئی نہیں ہوئی, ایون دین وی آر بیٹر آف, رائٹ, جس کو آئی پی سی سی کہتی ہے نو ریگریٹ پالیسی. سو دیٹ از دا دیسی ایجنڈا. تھینک یو ڈاکٹر عادل نجف. بٹ میں آپ کو پھر بھی میں چاہوں گی ایک دفعہ ایک ورڈ میں سے بتائیں دیسی پرسپیکٹو. لائک اگر میں کہوں گی تو کلائمیٹ چینج, مجھے اس پورے ڈسکشن سے یہ سمجھ آئی ہے لائک کلائمیٹ چینج از اے نیم آف لائک تھنک اینڈ ٹیک ایکشن ناؤ. سو اف ہم دیسی پرسپیکٹو کی بات کریں, سو آپ ایک ورڈ میں کیسے ہم اپنے پروگرام کو ختم؟ پاکستانی فرسٹ, پاکستانی کی زندگی. مجھے 30 سال میں گلوبل نمبر دے رہا ہوں, اب مجھے پاکستانی نمبر دینا ہے کہ پاکستانی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ ایپیسوڈ یہاں پر اختتام کرتے ہیں. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ضرور ملیں گے. تھینک یو سو مچ.